ناظرین، کیا پاکستان میں حکومت سرکاری ملازمین کی پینشن ختم کرنے جا رہی ہے؟ اور ایک اور خطرناک بات، ایک اور خطرناک کام کہ حکومت سولر کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے اس کو جاری رکھے گی، اور اگر جاری رکھے گی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے، وہ کتنی خطرناک ثابت ہوگی حکومت کے لیے، حکومتی اداروں کے لیے۔ تو ان تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر دیکھیں، سب سے پہلے تو پینشن کی بات کرتے ہیں۔ پینشن میں ایک تجویز ہے، وزارت خزانہ نے تیار کی ہے، وفاقی حکومت کی وزارت خزانہ نے یہ تیار کی ہے، اور وہ تجویز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ تجویز کیوں بنائی گئی ہے۔ تفصیل یہ ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت وفاقی ملازمین کے لیے جو پینشن دیتی ہے وہ ہے 1 ٹریلین، یعنی کہ 1 خرب روپے کی پینشن جو ہے وہ اپنے ملازمین کو ادا کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، اور پاکستان میں اس لیے اس وقت یہ رقم چبھ رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے کہ یہ رقم جو ہے وہ پاکستان کی معیشت ہی مطلب بڑی ویک ہے، اور یہ ہمارے بجٹ کا 6% بنتا ہے۔ اب اگر ہماری معیشت بہتر ہو تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ یہ چبھے بھی، تکلیف بھی دے، یا پھر دینا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بیسیکلی تو ایک فلاحی کام ہے۔ آپ ایک فلاحی ریاست کا اس میں تصور موجود ہے کہ ایک ملازم، ایک سرکاری ملازم، ایون جو غیر سرکاری ملازم ہیں ان کے لیے بھی ہونا چاہیے وہ اولڈ ایج بینیفٹ جسے کہتے ہیں، مطلب پینشن اسی چیز کا نام ہے کہ ایک انسان جو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ کسی ادارے میں سروس کے طور پہ دیتا ہے، تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ظاہر ہے جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی کچھ ذمہ داریاں کم تو نہیں ہو جاتی، شاید بعض کیسز میں تو ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ بوڑھا ہو گیا، وہ مزید کوئی کمائی کر نہیں سکتا، اوپر سے اس کی اگر ذمہ داریاں بھی بڑھ گئیں اور اس کی صحت کے مسائل، اور اس کو زندگی آگے گزارنی ہے، تو اس کے لیے کوئی تو سیکیورٹی ہو، مالی سیکیورٹی جسے کہتے ہیں، مالی تحفظ موجود ہو، اسی کا نام پینشن ہے۔ اور یہ پینشن اسی تصور کے ساتھ آئی تھی۔ یہ جب فلاحی ریاستیں بنانے کی طرف ہماری یہ جو کیپٹلزم ہے، جب یہ اس طرف آیا تو اس وقت یہ جسے ہم استعماری نظام، ویسے ہم تو طنز کے طور پہ کہتے ہیں، لیکن اس وقت یہ فلاحی نظام میں آ گیا تھا، کیونکہ ان کو کمیونسٹ بلاک کا ایک بہت بڑا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کمیونسٹ جو ہیں وہ فلاح لے کے آئے تھے لوگوں کی، اور وہ ایک سے ایک ملک میں جا کے تو کمیونزم جو ہے وہ اپنا نظام نافذ کرتا جا رہا تھا، اور ان کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ ہمیں سب کو کھا پی جائے گا۔ تو یہ جو کیپٹلسٹ ہیں انہوں نے پھر کہا کہ ہم فلاحی ریاستیں قائم کرتے ہیں، تو اس کے تحت یہ تصور آیا تھا، ان سے ڈرتے ہوئے آیا تھا۔ اب چونکہ اس کا خطرہ ختم ہو گیا تو اب ڈر کوئی نہیں ہے، تو اب ہر کوئی جو ہے وہ بے دید ہو گیا، بد لحاظ ہو گیا۔ تو یہ تو میں تو اس کے ختم کرنے کے حق پہ نہیں ہوں، میں نے تو اپنا یہ جو بتا رہا ہوں تو میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ ایک فلاحی ریاست کا بنیادی کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو مالی تحفظ دے، جانی تحفظ کے ساتھ ساتھ مالی تحفظ دے۔ ظاہر ہے کہ اس نے ایک زندگی گزاری ہے اور آگے اس کی زندگی پڑی ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت۔ لیکن پاکستان کی معیشت چونکہ بہت کمزور ہے، تو 1 ٹریلین کی اس پہ یہ وفاقی حکومت کی بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ 500 ارب روپے کی پینشن دیتا ہے سالانہ، اسی طرح سندھ 310 ارب کی دیتا ہے، خیبر پختونخوا 282 ارب روپے کی پینشن دیتا ہے، اور بلوچستان 100 ارب روپے کی پینشن دیتا ہے سرکاری ملازمین کو۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد ہے ملازمین کی، لیکن اس میں جو بڑی پینشنز ہیں وہ تو بڑے لوگوں کی ہیں، یعنی کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نا کون ہوتے ہیں، ججز ہیں، آپ کی بیوروکریسی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لوگ ہیں جو بڑی پینشنز لیتے ہیں۔ عام سرکاری ملازم کتنی پینشن لے لیتا ہے؟ اگر اس کی جو تنخواہ ہے وہ فرض کریں کہ وہ جب وہ ریٹائر ہوا اس کی تنخواہ جو ہے وہ 1,00,000 1,50,000 ہے، ریٹائرمنٹ مطلب 60 سال یا 60 سال عمر، یا اپنی جو سروس ہے اس کی جتنا بھی اس کی سروس ہے وہ گزارنے کے بعد 1.5-2 لاکھ روپے اس کی سیلری ہے،
تو اس کی پینشن جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی؟ 50,000 60,000. ٹیچرز جو ہیں وہ جو 1.5 لاکھ لے رہی تھیں وہ اب 80,000 لیتی ہیں. تو 80,000 میں آج اگر آپ دیکھیں، کہنے کو تو 80,000 بہت بڑی اماؤنٹ ہے. ایک انسان جس نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ، بلکہ زیادہ پروڈکٹیو حصہ، زیادہ طاقت والا جو اس کا دور تھا، وہ اس نے سروس کو دیا، اپنے پروفیشن کو دیا، اپنے حکومت کو دیا، اپنے ادارے کو دیا جہاں وہ کام کر رہا تھا، اور جب وہ بوڑھا ہو رہا ہے تو اس کو پھر اتنے سے پیسے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے اب وزن محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے. تو اب اس پہ بہت سے فارمولے چل رہے ہیں. ایک فارمولہ تو نافذ ہو چکا ہے، جو وہ یہ ہے، جو 2024 سے جو ملازمین بھرتی ہوئے ہیں ان پر نافذ ہوا ہے. نافذ اسی سال ہوا ہے، لیکن 2024 سے جو ملازمین بھرتی ہوئے ہیں ان پر نافذ ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر سال وہ جو ملازم ہے، سرکاری ملازم، وہ 10 اپنی تنخواہ میں سے 10% اس کی تنخواہ میں سے کٹے گا، اور حکومت 12% اس میں اپنی طرف سے ڈالے گی. تو یہ 22% ہو جائے گا، اور اس کو پھر وہ جمع کراتے جائیں گے، اور اس کے اوپر پھر جو بھی انٹرسٹ بنے گا وہ اس کو جا کے تو ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ملے گا، وہ پینشن کی صورت میں ملے گا، وہ یکمشت ملے گا. یہ سسٹم، اسے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کہا گیا ہے. لیکن اب جو وفاقی حکومت ہے، اس کی وزارت خزانہ نے یہ تجویز دی ہے کہ پینشن کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے. اب یہ تو پاکستان میں فی الحال تو ناممکن ہے، بالکل ہی تو ختم نہیں ہو سکتی. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 1 2 3 جو جسے آپ کہہ لیں کہ اسینشل سروسز جو ہیں ان کو قرار دے کے ان کے جو پینشنز ہیں وہ برقرار رکھی جائیں اور باقی سب کی ختم کر دی جائیں. تو میرے نزدیک حکمرانوں کو یہ اقدامات کرنے کی بجائے معیشت کو چلانا چاہیے، ملک کے اندر سرمایہ کاری کو لانا چاہیے. لوگوں کی زندگیوں کو کے اوپر کینچی اور چھری چلانے کی بجائے، ان کی زندگیوں کو زیادہ میزریبل بنانے کی بجائے اس ملک کی معیشت کو چلایا جائے، تو شاید یہ اتنا بڑا بوجھ آپ کو محسوس نہ ہو. تو یہ جو تجویز میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ منظور ہوگی، لیکن اس پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. اور پریشر بڑھانے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں قرض دیا ہوا ہے، اور قرض دے کے انہوں نے جس طرح سے ہم پہ جو قرض لاد کے اور وہ پھر ساتھ ساتھ سود وصول کر رہے ہیں، تو وہ اس سے بھی تقریباً مطلب اتنی بڑی مقدار میں وہ وصول کر رہے ہیں کہ ہمیں قرض کی اتنی شاید تکلیف نہیں جتنا اس سود دینے کی ہمیں فکر رہتی ہے، اور ہم دیتے ہیں، اور پھر اسی وجہ سے وہ ہمیں پھر ہمارا بازو مروڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی کم کرو، وہ بھی کم کرو. تو یہ اب حکمرانوں پہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کیا کرتے ہیں. اس کو فلاحی ریاست بنانا ہے یا پھر چھری کانٹے والی ریاست بنانا ہے. تو ایک تو یہ میں نے آپ سے، اور دوسرا سولر کے حوالے سے جو حکومت کی نئی پالیسی آئی ہے کہ اب 50 روپے یونٹ جو ہے وہ سولر والوں سے رات کے ٹائم لیا جائے گا. تو یہ جنہوں نے سولر لگایا ہوگا نا، جنہوں نے اب جو ایوریج کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے سولر پہ، 2-2.5 لاکھ سے شروع ہوتی ہے، اور عام جو مڈل کلاس کا بندہ ہے، تھوڑا اپر مڈل کلاس تک چلے جائیں تو 2-2.5 لاکھ سے مڈل کلاس شروع کرتا ہے، پھر کوئی 5 لاکھ کا لگا لیتا ہے، پھر کوئی 10 لاکھ کا لگا لیتا ہے، اور اپر مڈل کلاس آپ سمجھیں کہ 15 لاکھ کا لگا لیتا ہے. تو یہ ایک انویسٹمنٹ ہے. تو اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں، وہ 2-2.5 لاکھ سے شروع کر کے اس پہ جاتا ہے، تو اس کو مزید کیا کرنا ہے؟ مزید اس کو جو 2-2.5 لاکھ کا لگا رہا ہے اس کو 1 بیٹری یا 2 بیٹری لگانی پڑنی ہے. جو 10 لاکھ روپے کا سولر لگا رہا ہے اور 15 لاکھ کے درمیان لگا رہا ہے اس کو 4 بیٹریاں لگانی ہیں. اور وہ دکھائے گا اس کو ٹھینگا، اس حکومت کو، کہ بھئی ہمارے پاس تو بھئی ہم تو تمہیں یہ 50 روپے یونٹ والا ہم تو یشی نہیں کر سکتے، آپ کہیں اور جا کے یہ بجلی بیچ لیں. اور بجلی بھی وہ کون سی ہوگی؟ جو انہی سولر صارفین جنہوں نے سولر اپنے گھر پہ اتنے پیسے لگا کے لگایا، وہ دن کے ٹائم آپ کو بجلی بنا کے دے رہے ہیں، اور آپ صرف اس کو سٹوریج کرنے کی، کہ ہم نے سٹور کر کے آپ کو بجلی واپس کر رہے ہیں، سٹوریج کی قیمت جو ہے وہ اتنی لیں گے آپ، اور 50 روپے فی یونٹ آپ بجلی دیں گے. تو لوگ دکھائیں گے ان کو ٹھیکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سولر ان کو ویسے ہی لے بیٹھا ہے. اب تک 38,000 کلو واٹ جو ہے وہ میگا واٹ، 38,000 میگا واٹ جو ہے
وہ سولر لگ چکا ہے پاکستان کے اندر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اویس لغاری صاحب خود بتا رہے ہیں، اور یہ بنتا ہے 50%۔ آپ کی ٹوٹل جو کنزمپشن ہے نا بجلی کی، جو ہم استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر، جو ٹوٹل بجلی استعمال ہوتی ہے اس کا 50% تو سولر پہ جا چکا۔ اب وہ خود یہ آگے بتا رہے ہیں کہ اس کا 90% جو ہے وہ بھی اگلے سالوں میں، یعنی کہ اگلے، وہ کوئی کہہ رہے ہیں کہ 90% جو ہے وہ 2035 میں ہو جائے گا۔ یہ وہ خود کہہ رہے ہیں اویس لغاری صاحب کہ 2035 تک 90% لوگ سولر پہ چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے فگر کو تھوڑا سا دور کا بتایا ہے۔ جتنی تیزی سے یہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں، یہ ہمارے جو حکومت والے محکمہ بجلی ہے، اور لوگ جو جتنی تیزی سے سولر آ رہا ہے اور جتنا سستا آ رہا ہے، یہ 2035 کیا، یہ تو 27-28 میں یہ 90% پہ چلا جائے گا۔ اور بیٹری بڑی تیزی سے آ رہی ہے، لیتھیم بیٹری آ رہی ہے اور بڑی اچھی سٹوریج ہے اس کی، 4 سے 5 سال وہ چل جاتی ہے، 1.5 لاکھ سے لے کے 2 لاکھ کی بیٹری ہے۔ اور یہ اس وقت کی میں آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں جو بازار میں ہے، اس سے بھی شاید کم ہو کہیں تھوڑا بہت۔ یہ اگلے آنے والے دنوں میں جس طریقے سے اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اور جو چینی کمپنیاں ہیں جو بیٹریز بنا رہی ہیں اور جو سولر بنا رہی ہیں، ان پر امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگی ہیں، تو وہ سارے کا سارا سولر اور بیٹریاں ادھر ڈائیورٹ ہو گئی ہیں پاکستان کی طرف، پاکستان اور دوسرے علاقوں کی طرف۔ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس میں پاکستانی سب سے آگے ہیں سولرائزیشن میں، تو وہ بڑی تیزی سے، اور پاکستان کے اندر بیٹریوں کے پلانٹ لگ رہے ہیں، چینی کمپنیاں لگا رہی ہیں پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ مل کے۔ تو یہ لیتھیم بیٹریز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو جانی ہیں کہ یہ شاید، آپ کو میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں جو ماہرین بتا رہے ہیں، کہ یہ 80,000 سے 1 لاکھ کی بیٹری آپ کو ملے۔ اور اگر آپ 80,000 سے 1 لاکھ کی بیٹری اگلے 1-2 سال کے اندر آپ کو مل جائے گی، اور آپ 4 بیٹریز لگائیں گے، تو آپ تو بھئی وابڈا کو پوچھیں گے بھی نہیں، اس کا نام بھی آپ نہیں لیں گے اپنی زبان پہ، اور کون سی نیٹ میٹرنگ اور کون سا ان کا فارمولا جو لوگ ہیں وہ بھول جائیں گے۔ جب ان کو بھول جائیں گے تو پھر ان کو زمانہ بھول جائے گا، وہ ایک بولی بسری داستان ہوگی۔ اور جو اتنے اربوں کی جو سرمایہ کاری ہے وہاں پہ، جو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، وہ آپ سمجھیں کہ ٹکے ٹوکری ہو جائے گا، اور وہ صرف لوہے کے وہ کھمبے رہ جائیں گے ادھر، اور وہ سارے جو ان کے گریڈ اسٹیشن ہیں، پھر ان کو یہ جا کے تو وہ بیچیں، جا کے جس طرح لوہے وہ اس کے بھاؤ بیچتے ہیں نا، کہ آپ جا کے بیچیں اور وہ لوہا بکے گا۔ اس کے علاوہ پھر ان کے پاس اور بلڈنگز بیچیں گے، کوئی کچھ نہیں ہوگا دینے کو۔ یہ اپنے آپ دشمن ہے، اور یہ جو سسٹم لے کے آ رہے ہیں یہ نہیں چلنے والا۔ اور اگلی بات میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو میں بتا رہا تھا لیتھیم بیٹری، سوڈیم بیٹری بھی اب پاکستان میں آنے والی ہے، کیونکہ سوڈیم بیٹری میں چائنا نے بہت ترقی کی ہے۔ سوڈیم بیٹری اس سے بھی زیادہ کیپیسٹی والی بیٹری ہے، اور وہ بیٹری جو وہ ہے کہ جو شاید اس کا مقابلہ ابھی تک پوری دنیا میں کوئی اور بیٹری نہیں کر رہی، اور وہ چائنا اس میں اس کو اجارہ داری ہے۔ تو وہ آ گئیں تو پھر وارے نہیں آ رہے ہیں لوگوں کے۔ تو یہ تھی میرے پاس 2 خبریں، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔